لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الیاسین شریف کی ابتدائی آیات کے خلاصے کو ذکر کیا جا رہا تھا اور اسی مضامین کے حوالے سے اسلامی نظریات اور عقائد کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا تھا. جس آیت کریمہ کا خلاصہ گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا اس میں قریش مکہ کی تاریخ کو تسلسل سے ذکر کیا گیا تھا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیے کہ جس کے آباء و اجداد کو عذاب سے نہیں ڈرایا گیا. اس سے مراد اور مقصد یہ تھا کہ عرب کے اندر انبیاء مبعوث تو ہوئے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر عرب کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے قریب کا جو زمانہ ہے اس میں قریش مکہ اور مکہ مکرمہ اور عرب کی جانب کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا گیا. اس لیے قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا کہ ان کے قریب کے جو آبا ہیں ان کو ابھی تک ڈرایا نہیں گیا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو شرک کی مذمت اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کے عذاب سے آپ ڈرائیے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈرانا شروع کیا تو کافر اس بات سے منتشر ہوئے، بدک گئے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جملوں کے ذریعے بھی اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی. اور قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں پر توق ڈال دیے ہیں. فہی الی الاذقان فہم مقمحون، جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہے جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی شیر خدا اس کی تفصیل فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اس طرح بند کر کے کہ اس طرح کافروں کے گلے کے اندر توق ڈال دیے گئے ہیں، جس طرح گلے کو گھونٹا جاتا ہے کہ وہ اس حال کے اندر ہے کہ وہ اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھا سکتے. یہ خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. مفسرین نے خاص واقعے کو خاص طور پر اس آیت کریمہ کی تشریح کے اندر ذکر کیا ہے. امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ابو جہل بن ہشام یعنی ابو جہل جو تھا یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرر پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اور ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا اب دیکھا تو پتھر سے آپ کا سر زخمی کرے گا، خاک بدہن کے آپ کا سر پھاڑ دے گا اور آپ کے سر کے اوپر بہت بڑا پتھر مارے گا.
جب اس نے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا تو امام قرطبی لکھتے ہیں تو پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا. جب اس نے پتھر اٹھا کر آپ کی طرف اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ اس کے گلے کی طرف لوٹ آیا. جو قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ان کے گلوں میں ہم نے توق ڈال دیے کہ اب ان کا سر اٹھتا نہیں ہے، تو باقاعدہ اس کا ہاتھ جو تھا وہ گلے کے ساتھ چمٹ گیا. اب اس کی گردن اوپر اٹھتی نہیں تھی اور اس کا ہاتھ جم گیا. اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے معجزے کو ظاہر فرمایا، اور وہ پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے گلے ہاتھ جو تھا جس کے ذریعے وہ حضور پر پتھر مارنا چاہ رہا تھا وہ اس کے گلے میں بالکل پھندے کی طرح ہو گیا. تو اس کا ہاتھ اس کے گلے کی طرف لوٹ آیا اور پتھر اس کے ہاتھ سے چمٹ گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کی مثال ابو جہل نے کہ اس شخص کی مثال ہے کہ جس کے ہاتھ پر جس کی گردن تک باندھا ہوا پتھر تھا. تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حضور علیہ السلام کو یہ معاملہ کرنے گیا تو پتھر بھی اس کے ہاتھ پہ چمٹ گیا اور اس کا ہاتھ بھی چمٹ گیا اس کی گردن کے ساتھ، اور اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ وہاں سے بھاگا. اس کا دوسرا ساتھی جو تھا ولید بن مغیرہ تھا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور یہ پتھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ سر پر ڈال کر آتا ہوں. اور جب وہ آپ کے قریب آیا اور آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس کو اندھا کر دیا. اور ولید بن مغیرہ بہت سمجھدار آدمی تھا اور بڑے، یعنی یوں سمجھیے کہ ابو جہل اپنی شرارتوں کے اندر اور اپنی ذہانت کے اندر اور اپنی تیز تراری کے اندر عرب میں بڑا مشہور تھا. اور ولید بن مغیرہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا اور وہ عربی فصاحت و بلاغت کا بڑا ماہر تھا اور بڑے بڑے وہ نظمیں ذکر کرتا. تو قرآن کریم میں جہاں پر یہ ذکر کیا ہے اور ہمیں یہ آیات جگہ جگہ ملتی ہے کہ تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو اس سے مثل کوئی قرآن بنا کر لے آؤ، تو خاص طور پر ولید بن مغیرہ جیسے فصحائے عرب جو تھے کہ جن کی زبان اور جن کی زبان کے فصاحت کے اعتبار سے اہل عرب کے اندر عربی زبان پر عبور کے اعتبار سے ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، یہ لوگ مخاطب ہوتے تھے. لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تعصب و ہٹ درمی ایسی تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کو زبانی طور پر اور دلائل کے طور پر تو کوئی جواب نہ دے سکے. اب یہ حضور علیہ السلام کی جسد مبارک کو اور آپ کی جان لینے کے در پر ہوئے. اب جب ولید بن مغیرہ آگے بڑھا تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کو اندھا کر دیا اور وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتا رہا. اب آوازیں تو سن رہا تھا لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر جائے اور کس طرف آگے بڑھے. اور جب وہ واپس سے لوٹ کر آیا تو اس کا تیسرا ساتھی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ جناب میں جاتا ہوں اور میں جا کر حضور علیہ السلام کے سر پر یہ پتھر مارتا ہوں. وہ قریب آیا تو پھر وہ لوٹ کر بھاگا اور اس ابو جہل نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو اس نے بتوں کی قسم اٹھا کر کہا کہ بڑا حیران ہوا کہ ایک بہت بڑا سانڈ ہے، یعنی بھینسا ہے، اور وہ درمیان میں حائل ہے. میں حضور علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ آگے مجھے مارنے کے لیے آیا اور قریب تھا کہ میں اگر اس کے قریب جاتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا اور میں اس سے بھاگ گیا. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی طرف اشارہ فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کہ ہم نے ان کی گردنوں پر توق ڈال دیے ہیں. فہی للاذقان فہم مقمحون، جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، جو ان کے سر کے جو ان کے گردنوں میں اس طرح پھنسا ہوا ہے جس سے ان کے سر اوپر اٹھتے نہیں ہیں. آگے ارشاد ہوا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے. سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے اور پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. یعنی حبیب جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو بچانے کے لیے ہم نے ایک دیوار آگے لگا دی ہے اور ایک دیوار گویا کہ پیچھے لگا دیا. فاغشیناہم، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیں پردے ڈال دیے ہیں، لا یبصرون، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ آیت کریمہ کئی واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے. ایک تو واقع ہجرت کی طرف بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقع ہجرت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ کفار مشرکین نے جس رات بنایا تھا، اس رات اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوب کے سینے پر وحی فرمائی کہ آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امانتیں حضرت مولا علی کے حوالے کی اور کہا کہ یہ جو کافروں نے امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں، کافر حضور کا انکار تو کرتے تھے لیکن آپ کی امانت و صداقت کا اعتبار کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ قیمتی چیز اگر ہم کسی اور کے پاس رکھوائیں گے تو وہ کھا جائے گا، بیچ دے گا اور وہ گیا کہ خیانت کر دے گا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن ان کے اندر خیانت نہیں ہے. تو اپنی قیمتی چیزیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھوائے ہوئے تھے. اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر کہ سرکار کے داماد ابو العاص کے پاس بھی امانتیں موجود تھیں. تو یہ امین طبقہ تھا کہ جس کے پاس اپنی قیمتی امانتیں رکھی جاتی تھیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قیمتی امانتیں چھوڑی اور فرمایا صبح ہوگی تم ان کو تقسیم کر دینا اور پھر تم مدینہ شریف ہجرت کر کے آ جانا.
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، سیرت کی تقریباً کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پاک پر یہ آیت تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس آیت کریمہ نے آپ کا حصار کیا اور سرکار ان کے سامنے سے گزر گئے، اور وہ سامنے ہونے کے باوجود وہ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور ہوں اور دیکھنا یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. اب دیکھیں مشرکین کے سامنے حضور موجود ہیں لیکن وہ حضور کو دیکھ نہیں سکتے. آج بد مذہب کہتا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے اور حضور دکھتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور کا موجود ہونا، دکھنا، موجود ہونا اور چیز ہے، دیکھ لینا یہ اور چیز ہے. اب وہاں پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن وہ حضور کو نہیں دیکھ سکتے. تو حضور کو دیکھنا بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ کا یہ خاص فضل ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے حیات جسمانی عطا فرمائی ہے، دنیاوی عطا فرمائی ہے، اس اعتبار سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور دیگر لوگوں کے بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. حافظ ملت والدین، امام ملت والدین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے حوالے سے نقل کیا ہے. امام سیوطی تو ایک واقعہ یہ بھی نقل فرماتے ہیں پورا رسالہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر مرتب کیا ہے. انشاءاللہ ایک آدھ دن ہمارے پاس درس کا ہے، کوئی آیت ایسی آئے تو میں مسئلہ حیات النبی پر تفصیلی گفتگو کروں گا، ورنہ اس سے پہلے حیات النبی کے مسئلے پر میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی ہے. اور سرکار کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور یہ امام بہقی نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے. اور یہ روایت اپنے سند کے اعتبار سے بہت ہی معتبر حدیث ہے، جس کے نقل کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے جو راوی ہیں اس کی تعداد بھی کثرت کے ساتھ ہیں، ان کی عدالت اور ثقات بھی ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تھے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور یصلون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں. یہ پورے حدیث پاک کے الفاظ، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون وہو یصلون او کما قال، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں. امام قرطبی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرما انبیاء کی حیات کو سمجھانے کے لیے، فرما انبیاء کی حیات فرشتوں کی حیات کی طرح سمجھو کہ فرشتے حیات ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے. کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ان کی حیات حق ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حق ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہم پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ہم ان سے رابطہ بحال نہیں کر سکتے لیکن وہ ہم سے رابطہ بحال کیے ہوئے ہیں. یہ کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہاں پر عقل نہیں چلے گی. اب یعنی عقلی طور پر اگر ہم نے ابھی تو روح نکل گئی، اب یہ کیا ہو گیا، اب یہ عقلی باتیں نہیں چلیں گی. کیونکہ جب الذین یؤمنون بالغیب کے تقاضے کے اعتبار سے عقیدہ جو ہے وہ بن دیکھی چیزوں پر، جب منسوخ چیز آ جائے اسلام میں، جو بات اتھینٹک ذرائع سے اور اوتھینٹک ذرائع سے آ جائے، مضبوط ذرائع سے آ جائے، تو پھر اس کے بعد عقل کو آپ نے جھکانا ہوتا ہے اور اس بات کو قبول کرنا ہوتا ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے، آسمانوں کے دروازے حدیث کے اندر ہے. سائنس کہتی ہے آسمان تو ایک لطیف جسم ہے، اس کے اوپر دوسرا کوئی آسمان ہو ہی نہیں سکتا. اس کے دروازے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دروازے تو کسی کثافت اور ٹھوس چیز کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک نہیں درجنوں حدیث قرآن کی آیات موجود ہے کہ آسمان پر دروازے ہیں اور آسمان جو ہے وہ طبقہ در طبقہ موجود ہے. یہ تو قرآن کی آیات ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جو کہہ رہی ہے، تو سائنس کا سفر اب اتنا طویل نہیں ہوا، اس مرحلے میں سائنس داخل نہیں ہوئی ہے کہ جس کا شعور اتنا بالغ ہو جائے کہ قرآن نے جس سطح پر جا کر بات کی ہے، سائنس تو شاید ابھی 1000 سال اور لگانے پڑیں گے اس جگہ پر پہنچنے پہ. کیونکہ آج جو سائنس جس بات کو پروف کر رہی ہے 1000 سال پہلے اس کا انکار کرتی تھی، جبکہ قرآن نے اس کو ذکر کر دیا تھا. آج سائنس نے اتنا لمبا سفر کیا اور انسان کو اللہ رب العالمین نے کچھ شعور اور کچھ تمیز اور علم عطا فرمایا. آج سائنس کو پروف کر رہی ہے. تو سائنس آج جس چیز کو پروف کر رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ بے شمار قسم کی تھیوری اور بے شمار قسم کے اصول سائنس خود بناتی ہے اور پھر اس کو توڑ دیتی ہے. تو ایسے اصول جس پر ان کو خود اعتبار نہیں ہے، تو ایسے اصول عقائد تو نہیں بن سکتے، ایسے اصول یقین تو نہیں بن سکتے. تو قرآن کریم کے جو اصول ہیں وہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ وہ ہے جس میں شک نہیں ہوتا.
کتنی تھیوری چینج ہوتی ہے، 50 سال کے بعد ایک ماہر آتا ہے، اس کی تھیوری کو رد کر دیا جاتا ہے. تو ایسی چیز جس میں اصول اور بنیادی پرنسپلز جو ہے وہ معتمد نہیں ہے، تو اس کے ذریعے عقیدے کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو ضمنی چیز ہے. لیکن ہاں، سائنس نے اتنا کمال ضرور حاصل کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات 1400 سال پہلے ذکر کی ہے، سائنس نے جد و جہد کر کے کسی نہ کسی مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور وہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ صداقت ہے جو علم ثابت کر رہا ہے. کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن طب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ یاد رکھیں آپ. یہ بھی درمیان میں ایک جملہ سن لیجئے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں کہ اس کو لے کر آپ سائنسی مراحل کو حل کر رہے ہیں. زمین اور آسمان کی فلکیات کے مسائل کو آپ دیکھیں گے اور اس میں جو بات ذکر کی کہ اس کھوج میں نکل جائیں گے. نہیں، قرآن جو ہے وہ سراسر ہدایت کی کتاب ہے، اور انسان کو ہدایت ملنے کے جتنے ذرائع ہیں، انسان کو ہدایت ملنے کے جتنے واسطے ہو سکتے ہیں، انسان کو ہدایت حاصل کرنے کے کتنے وسائل ہو سکتے ہیں، علم کو اس قرآن ٹچ کرتا ہوا چلتا ہے. اب سائنس بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کے اصول بھی پھر قرآن میں پائے جاتے ہیں. اصل یہ جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے کہ انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد سمجھایا جائے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، وہ کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا. اس کے بنیادی جواب ہدایتی طور پر قرآن دیتا ہے. اور انسان ان باتوں کو جن چیزوں کے ذریعے قبول کر سکتا ہے، وہ ہزاروں علم کیوں نہ ہو، ان تمام کو قرآن پھر ڈسکس کرتا ہے. سمجھے؟ تو بنیادی طور پر قرآن کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہدایت ہے. اس بات کو سمجھنا گویا کہ ضروری ہے. تو میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ یہ حیات کا موضوع، الانبیاء واحیاء فی قبور یصلون. بات چلیے تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں. تو ایسی ایک نہیں، درجنوں روایت ہے. آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 50 سے زیادہ صحیح حدیثیں موجود ہیں. کس کا انکار کریں گے آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے پہنچے مسجد اقصیٰ تو 1,24,000 انبیاء اپنی قبروں سے نکل کر اپنی اصل صورت کے ساتھ، اسی روح اسی جسم کے ساتھ بیت المقدس میں موجود، اور سرکار کے پیچھے انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نہیں، درجنوں احوال اور حالات ایسے موجود ہیں. ہاں، ایک بات یہاں پر یہ ضرور کہی جا سکتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام کا جو دور ہے اس وقت وہ عالم برزخ ہے. جو ان کی حیات کا ڈیوریشن ہے، جو دور چل رہا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، وہ برزخ کا ہے، لیکن ان کی حیات جو ہے وہ دنیاوی ہے. یہ ایک باریک سا فرق ہے اس کے اندر. دیکھیں، عالم کو آپ 3 اعتبار سے تقسیم کریں. ہماری زندگی، ہم جب پیدا نہیں ہوئے تو عالم ارواح میں تھے، تو روح کے ساتھ جسم لے کر آ گئے ہم، تو یہ عالم اجسام ہوا، عالم شہادت ہوا. اس کے بعد جو ہم جائیں گے وہ عالم برزخ ہوگا، اور عالم برزخ کے بعد جو جائیں گے وہ عالم آخرت ہوگا. یعنی ایک تو عالم ارواح جہاں صرف روحیں تھیں، یہ عالم شہادت ہے، یہاں پر گواہیاں لی جائیں گی، یہ امتحان ہوگا. اب روح اور جسم اور شعور اور ہر چیز کی تمیز آپ کو دی. اب یہ شہادت آپ کے لیے، ہر چیز گواہ بنے گی آپ کی. ٹھیک ہے، مین پیریڈ یہ ہے آپ کا احکام تکلیف کا، شریعت کا، یہ اس کو عالم شہادت کہتے ہیں. یعنی آپ کی ہر چیز آپ کے عمل پر دلیل بنے گی، اور جو اس عالم میں کریں گے وہ آگے وہی فیصلہ ہوگا. اب عالم برزخ، برزخ کہتے ہیں آڑ کو. جس طرح یہ دیوار ہے، اس کے پیچھے اور لوگ، یہ دیوار جو بیچ میں کھینچی گئی ہے، اس کے ادھر کچھ اور ہے، ادھر کچھ اور ہے، اور ادھر ادھر کو فرق کرنے والی یہ دیوار ہے. ٹھیک ہے، تو برزخ وہ کہتے ہیں جس کو دو جگہ سے جہتیں ملی ہوئی ہو. مثال کے طور پر اس چیز کو آپ دیکھیے، پلائی کو، اس طرف آپ بیٹھے ہوئے، اس طرف میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ بیک وقت آپ سے بھی ملا ہوا، میرے سے بھی ملا ہوا، لیکن ہم دونوں میں فرق کیا ہوا ہے. تو برزخ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا عالم کہ جو عالم شہادت اور عالم آخرت دونوں سے جڑا ہوا بھی ہو اور دونوں میں فرق کرنے والا بھی ہو. تو قبر کو کہتے ہیں عالم برزخ، عالم برزخ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس عالم میں اس وقت ہیں وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم کے عالم برزخ ہے. لیکن آپ کی حیات جو ہے وہ عالم برزخی والی نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیات عالم دنیاوی والی ہے. یہ حضور کا امتیاز ہے. یعنی عالم دنیا والی سے مراد کیا ہے کہ چلنا پھرنا، آنا جانا، سننا بولنا. جس طرح دنیا کے اندر ہے، اللہ نے آپ کو برزخ میں رکھ کر حیات جو عطا فرمائی ہے وہ دنیا بھی عطا فرمائی. اب یہ آپ کہیں گے اتنی تفصیل آپ نے کیوں کی؟ تو میں کہوں گا وہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ بد مذہب آپ کے سامنے حیات النبی کا مسئلہ چھیڑے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا گلا دبا دیں کہ تو اتنا بدتمیز ہے، حضور کو حیات نہیں مانتا. تو یہ ضرور کہے گا کہ جناب ہاں، حضور کو حیات مانتے ہیں، جس میں شفاعت کو مانتا ہے، لیکن جو اصل چیز ماننے کی اس کا انکار کرتا ہے.
اب یہ درجنوں دفعہ کہتے ہیں ہم حیات نبی کے قائل ہیں، لیکن حیات کا معنی کیا ہے؟ حیات کا معنی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں حضور کے پاس اور معذلہ پتھر کی طرح ہے۔ اگر یہ حیات کا معنی ہے تو ہم ایسی حیات کے قائل نہیں ہیں، ہم ایسی حیات کے قائل ہیں کہ جس میں شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے، سینس بھی ہے، نالج بھی ہے، علم بھی ہے، تصرف بھی ہے، آنا جانا بھی ہے۔ جس طرح مدینہ پاک میں حضور نے زندگی گزاری ہے، ایسی حیات اللہ نے آپ کو قبر شریف میں عطا فرمائی۔ یہ ہے اس کی روح، کیونکہ حیات النبی پر گفتگو کرنا بھی پھر کام سب کا نہیں ہے، اس بنیاد کو سمجھانا ہے صحیح۔ یہ ہے نقطہ، اور یہ نقطہ اختلاف کا باعث بنتا ہے، اس پر مناظرے ہوتے ہیں، اس پر مباحثے ہوتے ہیں کہ حضور کی حیات جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیاوی حیات کیسی ہے، دنیاوی تقاضے کے اعتبار سے کیسی ہے۔ یہ اس بات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور پہلی بات آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے مسئلے کو کبھی آپ چھیڑیں اور گفتگو کریں تو لفظ حیات کو اگر آپ نے پہلے اس بات کو ڈسکس کریں کہ حیات کہتے کس کو ہے؟ حیات کی ضد ہے موت، حیات موت، ٹھیک ہے؟ تو حیات، اور قرآن نے جگہ جگہ پر کیا کہ ہم نے حیات اور موت کو پیدا کیا، سورہ ملک میں ذکر کیا، تو اس کے تقابل اس کی گویا کہ سامنے جو اس کا مخالف تھا اس کو بھی ذکر کر دیا اللہ رب العالمین جل مجدہ نے، اس کا جو مقابل تھا۔ تو اب موت کس کو کہتے ہیں، حیات کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ ڈسکس ہو جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور ہماری جب بات ہوتی تو ہم اس پر پکڑتے ہیں کہ پہلے حیات کا معنی کریں، پہلے حیات کا فلسفہ ذکر کریں آپ۔ وہ بھاگتے ہیں دوسری حدیثوں کی طرف ہے کہ جناب یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہم نے کہا ہم نے موت کا انکار کب کیا ہے؟ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء کو موت آتی ہے، انبیاء کو موت آتی ہے، لیکن اختلاف اس میں کہ موت کے بعد وہ پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں یا موت کے بعد دوبارہ ان کو روح عطا فرمائی جاتی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ موت آنے کے بعد کوئی بالکل عدم اور پتھروں کی طرح بے جان ہو جائے۔ قرآن نے اس لیے لفظ ذائقہ کو جو ذکر کیا ہے، یہ قرآن کا سب سے بڑا حسن ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکنا ہے۔ اور بالخصوص انبیاء کے لیے اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ قانون قدرت کے اعتبار سے جہاں خدا نے ان کو نفس بشریت میں پیدا فرمایا، نو انسانیت میں پیدا فرمایا ہے، تو انسان پر جو چیزیں قانون قدرت کے اعتبار سے طاری ہوتی ہے وہ حضرات انبیاء پر لائی گئی ہے، لیکن جو دوسرے پر طاری ہوتی ہے ایسی طاری والی چیز نہیں رکھی، ان کے فضل کے اعتبار سے اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جیسے تقاضا بشری کے اعتبار سے بندے میں کثافت ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، اس کا تھوک ہوتا ہے، اس کا پیشاب ہوتا ہے، اس کے آنسو ہوتے ہیں، یہ ساری کثافت کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک یہ چیز انبیاء میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ظاہراً پسینہ تو نظر آئے گا، ظاہراً تھوک تو نظر آئے گا، ظاہراً پیشاب اور بول تو نظر آئے گا جس طرح اور لوگوں کا ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ بول ہونے کے باوجود کشیف نہیں لطیف ہوگا، وہ پسینہ ہونے کے باوجود کشیف نہیں لطیف ہوگا۔ اس لیے کسی اور کا پسینہ گرے تو بدبو آتی ہے، نبیوں کا پسینہ گرے تو خوشبو آتی ہے۔ تو دیکھیں قانون قدرت پورا طاری ہوا ہے۔ قانون قدرت کیونکہ بشر جب بنایا تو بشر، یہ تو بشری عوارض ہیں، کسی کو بشر بنا دیا جائے تو یہ عوارض بشری ہے۔ بشر وہ ہے جس کو بھوک لگے، بشر وہ ہے جس کو پیاس لگے، بشر وہ ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے، بشر وہ ہے جس کو پیشاب آتا ہو، بشر وہ ہے کہ جناب جس کی شادیاں ہوتی ہوں، بشر وہ ہے جس سے تبالد و تناسل کا سلسلہ، اولاد کا سلسلہ چلتا ہو۔ تو یہ بشری عوارضات ہیں، قانون ہیں، یہ انبیاء پر بھی رکھے گئے ہیں، لیکن انبیاء پر ان کے مرتبے کے اعتبار سے اتنا حسن رکھا گیا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ میں موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک میں بات عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لطافت اتنی عطا فرمائی اور کثافت اور گندگی سے ایسا دور رکھا کہ حضور کا پیشاب مبارک، یعنی جو حضور کا بول مبارک ہے، اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ امت کے لیے شفا ہے اور وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ علامہ شامی کو اٹھا کر دیکھیں، فقہ کی ساری کتابوں کو اٹھا، اب خون دیکھیں، یہ کثافت ہے، یہ ایک نجس چیز ہے، لیکن جب حضور کا خون بہ رہا تھا تو مالک بن سنان نے پی لیا، سرکار نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، سرکار نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اور اس میں ایک لطیف نقطہ سنیے، کچھ عرصے تک اس مسئلے میں ہمارے ساتھ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون جو ہے وہ پاک ہے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ بہتا ہوا خون ناپاک ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے، لیکن حضور کا یہ اختصاص ہے کہ آپ کا بہتا ہوا خون بھی پاک ہے، کیونکہ اس پر دلائل الگ سے آئے ہیں۔ ہم اس بات کو ماننے میں ایمان بھی رکھتے ہیں، مجبوری کے ساتھ ایمان بھی ہے۔ مجبوری با ایمان کہ اس کو نہیں مانیں گے تو ایمان جائے گا، کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔
اب اس میں غور کیجئے گا، اشرف علی تھانوی اپنی زندگی کے پہلے دور کے اندر یہی فتویٰ دیتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک یہ پاک ہے۔ آخری عمر میں اس نے اپنے فتوے سے رجوع کیا، آخری عمر میں اس نے اپنے فتوے سے جو ہے کہ وہ رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد اس نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر درج کر دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں یہ فتویٰ دیتا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دم ہے وہ خون ہے، وہ پاک ہے، لیکن اب میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں کیونکہ حضور نے خود اپنا خون پینے سے بعد میں منع کر دیا تھا۔ سرکار نے صحابہ کو کہا کہ میرا خون نہیں پینا، تو یہ دلیل لاتا ہے کہ حضور نے خون پینے سے منع کیا، اس کا مطلب حضور کا خون حرام تھا، اس لیے منع کیا، یعنی وہ بھی ناپاک تھا، تو وہ ناپاک تھا اس لیے تو حضور نے منع کیا ہے۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا کہ کسی چیز کا ناپاک، کسی چیز کا منع کرنا اور ہے، اور کسی چیز کا نفس سے ناپاک ہونا اور ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر بلا تشبیہ آپ دیکھیے کہ چوری کرنا حرام ہے، لیکن چوری کا پیسہ آپ کی جیب کے اندر رکھا ہو تو آپ کے کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا وہ۔ تو کسی چیز کو نام لے کر منع کرنا اور ہے، اور کسی چیز کا فی نفس ہی ناپاک ہونا اور ہے۔ سرکار نے یہ منع اس لیے کیا گیا تاکہ رخ کوئی دوسرا اختیار نہ کر لیا جائے، تو حضور کا منع کرنا اس کو پینے سے منع کرنا تھا، نہ کہ آپ نے اپنے دم مبارک اور خون مبارک کی نجاست کو ذکر کرنا تھا۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا کہ خون ہے پاک، لیکن حضور نے بعد میں پینے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ دو مختلف مسئلے تھے جس میں نہ سمجھ پائے، الجھ گئے اور ان کو اشتباہ لگا، انہوں نے دونوں مسئلوں کو ملا کر یہ کہہ دیا کہ دراصل خون ہی ناپاک تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ خون ناپاک تھا تو حضرت مالک بن سنان کو پینے کا جو پی رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ ٹھیک ہے، اس پر ایک لمبی بحث موجود ہے، امام سیوطی نے خصائص پر میں بحث کی ہے، علامہ قسطلانی، علامہ زرقانی نے اس پر بحث کی ہے، علامہ عینی نے اس پر بحث کی ہے، اور علامہ عینی علیہ رحمہ جو بخاری کے شارح ہیں انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں خود حضور کے ساتھ گئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاجت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو خود کہتی کہ میں نے دیکھا کہ دو درخت اپنی جگہ سے اکھڑے اور انہوں نے پردہ کر دیا۔ حضور اس درخت کے پسے تشریف لے گئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو ام المؤمنین کہتی میں گئی اور میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نجاست نہیں تھی، مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی درجنوں روایات ہیں۔ اور ام ایمن، سنو یہ بات بھی بالکل دلیل ثابت ہے، کوئی مناظرہ کہے تو مناظرے کے لیے تیار ہے، کوئی مباہلہ کہے تو مباہلے کے تیار ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس مسئلے کو اشرۃ العلامات میں لکھا، امام سیوطی نے اس مسئلے کو خصائص میں لکھا، علامہ قسطلانی نے اس مسئلے کو محاب الدنیا کے اندر لکھا، اور علامہ عبد الباقی نے اس مسئلے کو زرقانی کے اندر لکھا، شیخ صاحب نے مدارج کے اندر لکھا کہ ام ایمن نے باقاعدہ باضابطہ حضور کا بول پیا۔ یہ درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی نفاست اور باطنی لطافت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو باطنی لطافت کیسی عطا فرمائی۔ خیر میں پیچھے لے کر چلتا ہوں، ابتدائی یہ باتیں آپ سمجھنے کے عادی ہو جائیں گے نا تو پھر وہ پیارا اور باریک مضمون بھی پھر کسی دن آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ آج ذرا اس بات کو سمجھیے کہ انسان پر جتنے عوارض بشریہ جو ہمارے عارضے ہیں، جو ہماری ذات سے متعلق، بھوک لگنا یہ بشریت میں داخل ہے، یہ عوارض بشریہ میں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوٹ لگ جائے تو خون نکل جانا، یہ عوارض بشریہ میں سے، ٹھیک ہے۔ پیاس لگنا یہ عوارض بشریہ میں سے، شادیاں کرنا یہ عوارض بشریہ میں سے، اولاد کا ہو جانا یہ عوارض بشریہ میں سے، پسینے کا آنا یہ عوارض بشریہ میں سے۔ تو انبیاء کو جب بشر بنایا جاتا ہے تو اس سارے عوارض ان پر طاری کیے جاتے ہیں۔ ہم اہل سنت انبیاء کی بشریت کے قائل ہیں، جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کو کافر لکھا ہے۔ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور میں خود یہ بات عرض کرتا ہوں جو کسی نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ انبیاء ہوتے بشر ہیں، لیکن جو اپنے جیسا سمجھے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ انبیاء ہوتے بشر ہیں لیکن ایسے بشر ہوتے ہیں کہ بشریت کو ان پر ناز ہوتا ہے، ایسے گندے بشر نہیں، وہ ایسے بشر ہوتے ہیں کہ انگلی زمین پر اٹھائیں تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے بشر ہوتے ہیں کہ اپنا پسینہ مبارک آقا دے دیں تو پوری بارات معطر ہو جائیں۔ وہ ایسے بشر ہیں کہ اگر لعاب دہن تھوک اپنا کھارے کنویں میں ڈال دیں تو کنواں میٹھا ہو جائے اور آج تک دنیا اس سے پانی پی رہی ہو۔ بشریت ہے، تو بشریت کا انکار نہیں ہے، مثلیت کا انکار ہے۔
ہم حضور کی بشریت کے قائل ہیں، مثلیت کے قائل نہیں ہیں۔ بشریت اور ہے، مثلیت اور ہے۔ حضور بشر ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ حضور بشر ہیں، ہم جیسے نہیں۔ بشر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، اور ہم جیسے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ رسول ہیں۔ سمجھے؟ تو حضور بشر ہیں اس کا مطلب خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، ان میں الوہیت شرائط نہیں کر گئی، وہ خدا نہیں ہے، کوئی اختیار ان کے مستقل نہیں ہے، ان میں خدائی وہ صفات کمالیہ اپنی پوری حیثیت کے ساتھ جس طرح خدا کے پاس ہے ویسی نہیں ہے۔ حضور خدا نہیں ہے اس لیے کہ آپ بشر ہیں، اور حضور ہم جیسے نہیں ہیں کیونکہ آپ رسول ہیں۔ تو ہم بشریت کے قائل ہیں، مثلیت کے قائل نہیں ہیں۔ مثلیت کے قائل۔ اب اس کو آپ دیکھیے میرے دوستو، کھانا اور بھوک لگنا، آپ روزہ رکھتے ہیں، افطاری کا کتنا انتظام کرتے ہیں؟ اور ابھی تو گرمیاں آئی نہیں ہیں، اب آنے والے روزے جو ہیں، جو 1 سال 1.5 سال کے بعد آئیں گے، 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بعد جو آئیں گے بھی روزے، تو وہ تو شدید گرمی میں آئیں گے۔ رضوان بھائی، وہ 86 کے روزے کیسے تھے؟ 85 کے روزے، 86 کے روزے، 87 کے روزے، 88 کے روزے، کہ جناب بندہ انتظار کرتا تھا کہ کب وہ افطار ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب برطانیہ کے اندر آپ دیکھیے، میں اس دفعہ گیا تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی رات کو 12 بجے، مغرب کی نماز پڑھی رات کو 12 بجے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کو 4 سے 5 گھنٹے کا فرق تھا۔ اور ایک دن تو یوں ہوا، میں برمنگم میں تھا، کہ عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوا، مغرب کے ساتھ ہی فجر شروع ہوگی۔ اب موسم ایسا ہے۔ اب ایک روایت کے مطابق وہاں 1:30 بجے روزہ بند ہو رہا تھا۔ وہ 1:30 جو رات کے بج رہے تھے دراصل وہ دن تھا، کیونکہ فجر طلوع ہو چکی تھی۔ فجر طلوع جو ہمارا رات کا 1:30 ہے، کیونکہ رات آئی نہیں نا، مغرب کا وقت چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا، وہ رات کو 1 بجے تک پہنچ گیا۔ اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ رات کے 12 بج رہے ہیں اور ٹائم یوں ہو رہا ہے جیسے یہاں پر مغرب کی اذان ہوتی ہے، رات آ نہیں رہی اور رات کے 12 بج رہے ہیں، اور ٹھیک 1 بجے 1:30 بجے کے قریب فجر طلوع ہو گیا، تو رات تو آئی نہیں۔ اب لوگ وہاں پردہ لگا کے سوتے ہیں تاکہ وہ رات کو اپنی ایکٹیویٹی، لیکن روزہ تو شروع ہو جائے گا نا صبح صادق سے، روزہ تو شروع ہو جائے گا۔ اب آپ پردہ لگا کے سوئیں یا نہ سوئیں یا رات کا انکار کریں، وہ تو صبح صادق جہاں سے، یعنی جہاں سے صبح طلوع ہوئی رات ختم ہوئی، مؤذن اذان دے دے گا فجر کی، اور فجر کی اذان جب دی جاتی ہے جب صبح آ جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے۔ اب 1:30 بجے رات سے، رات میں بظاہر عرض کر رہا ہوں کیونکہ صبح تو صادق ہو چکی ہے، 1:30 بجے سے روزہ شروع ہوا، اب یہ 1:30 بجے سے گیا ہے رات کو دوسرے دن 11 بجے تک، تو آپ اندازہ لگائیے یہ روزہ کتنا بڑا ہے۔ تو اب یہ تو روزے کے معیار ہے۔ اب آپ کراچی میں دیکھیے کہ روزے کے گھنٹے بڑھتے ہیں، سردیوں میں کم ہو جاتے ہیں، گرمی جس طرح بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی، تو اب یہ 4 5 8 سال کے بعد بہت سخت گرمیوں میں اللہ عافیت فرمائے روزے آئیں گے اور روزے بہت لمبے ہوں گے، تو آپ سحری کے اندر وہ چیزیں کھاتے ہیں کہ پورا دن آپ کا معدہ جو ہے وہ تر رہے، پیاس نہ لگے اور طبیعت کے اندر بربریت نہ ہو۔ اسی طرح آپ جو ہے کہ وہ افطاری کا جب انتظام کرتے ہیں تو فوراً پانی اور وہ چیزیں جو آپ کو توانائی دے وہ اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی منع نہیں ہے، اور شریعت نے کیوں کہا کہ سحری جو ہے برکت ہے؟ کیوں کہا سحری برکت ہے؟ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے برکت ہے کہ ایک تو حضور کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا برکت اس لیے کہ تیری جان نہیں نکلے گی تو بچ جائے گا، اور پھر افطار کو بھی برکت، کیونکہ شریعت نے احکام رکھے ہیں اور وہ رکھے ہیں جو تکلیف اتنے ہو کہ جس سے انسان جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ تو آپ پیاس لگنا افطاری کے وقت یہ آپ کو بشری تقاضا ہے، اور پہلے سے کھا لینا اور پیٹ بھر لینا کہ پورا دن جناب جو ہے وہ پیاس سے بھوک نہ لگے، یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ تو یہ بشری عوارض ہیں، یہ حضور پر بھی رہے، لیکن جب حضور نے اپنا مرتبہ بتایا تو بخاری دیکھیے، مسلم دیکھیے، موطا امام مالک دیکھیے، درجنوں حدیثوں کی کتاب دیکھیے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے 3 دن تک سحری بھی نہیں کی، افطاری بھی نہیں کی۔ اب عوارض بشریہ ہیں، بشر ہیں، بشر، آپ کو اللہ رب العالمین نے بشری بنایا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری نہیں کر رہے ہیں، سحری نہیں کر رہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں پڑھتا ہوں کہ نہیں تو کم ان صوم الوصال، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم الوصال، او کما قال، حضور نے باقاعدہ ہمیں صوم وصال سے منع کیا، کیونکہ حضور نے 3 دن 4 دن 5 دن نہ کھجور کھایا، نہ پانی پیا، نہ سحری کی، نہ افطاری کی، 5 6 8 دن گزر گئے اور سحری نہیں ہے، افطاری نہیں ہے۔ قریب میں رہنے والے صحابہ آپ اس پر غور کر رہے ہیں بشر،
صحابہ حیران ہیں کہ نہ حضور سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں، تو وہ تو حضور کی ہر ادا کو اپنانے والے ہیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے بھی سحری چھوڑ دی، تو وہ سچے عاشق تھے نا، خالی نعرے لگانے والے تو نہیں تھے۔ تو آپ نے نہ سحری کی اور نہ افطاری کی۔ 2 دن کے بعد چہرہ پیلا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ ان کے چہرے پیلے ہو گئے، یہاں تو سحری سے لے کر افطاری کے وقت بندہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اگر 2 دن تک نہ سحری ہو نہ افطاری ہو، اور وہ عرب کے گرم تپتے ہوئے صحرا والی گرمی ہو، اور اس میں اگر روزہ رکھا جائے تو بندے کے اندر پانی کی کمی کتنی ہو جائے گی، کتنی کمزوری اس کے اندر آ جائے گی۔ تو صحابہ کرام جو سامنے موجود تھے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، کیونکہ وہ محض بشر تھے۔ عوارض بشریہ نے پورا زور لگایا، اور جو جیسی ان کی طبیعت تھی ویسے ان کے عوارض تھے، اور جیسی حضور کی طبیعت تھی ویسے حضور کے عوارض ہیں۔ حضور فرماتے مجھے 100 مردوں کی طاقت دی گئی، تو جیسا آپ کا مرتبہ ویسے آپ کے لیے بشری اصول رکھے گئے ہیں، ویسے آپ کے لیے بشری اصول رکھے گئے۔ اب آپ دیکھیے، اس لیے ہٹا کر رکھے گئے ہیں کہ بشر تو ہوں لیکن ان جیسا کوئی نہ ہو، بشر تو ہو ان جیسا کوئی نہ ہو۔ تو قدرت نے بھی یہ قاعدہ دیا، بشر تو ہیں مثلیت نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب 2-3 دن گزر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے چہرے پیلے پڑ گئے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا تمہارے چہرے کیوں پیلے پڑ گئے؟ اب تو میں دیکھتا ہوں تم صحیح چل بھی نہیں پا رہے، لڑکھڑا رہے ہو، اور نمازوں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہاری سانسیں پھول جاتی ہیں، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ آپ بغیر سحری کے، توجہ کرنا، اور سحری کھا رہے ہوں تو اس وقت اس حدیث کو یاد رکھنا، اور جب افطاری کے وقت جب شربت پی رہے ہو نا میٹھا، تو اس وقت اس کو یاد رکھنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، نہ آپ نے سحری کی ہے نہ افطاری کی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم بھی یہ کریں، تو سرکار نے فرمایا آئندہ یہ روزہ نہ رکھنا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا حضور نے، ان صوم الوصال، حضور نے اس سے منع کیا، فرمایا نہ روزہ نہ رکھنا۔ اس لیے کیوں نہ رکھنا یا رسول اللہ؟ تو سرکار فرمایا سرکار نے فرمایا کہ ایک روایت جو کئی الفاظوں کے اندر ہے، ایک یہ کہ ایکم مثلی، کہ تم میں کون ہے جو میری طرح ہے، جو میری ہر بات کو پکڑے گا۔ تو دیکھیں مثلیت کی نفی کی، ایکم مثلی، کون ہے میری طرح تم میں سے کہ جو جیسا میں کروں گا ویسا کرو گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لستو کا ہیئتکم، یہ بھی مسلم شریف کے اندر ہے، اور یہ موطا امام مالک کے الفاظ ہیں، لستو کا ہیئتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، میری ہیت میری باڈی تمہاری طرح نہیں ہے، میری طبیعت میری عوارض تمہاری، یہ نفی کی لستو کا ہیئتکم، میری ہیت جو ہے، میری صلاحیت جو ہے، میری طبیعت جو ہے، میرا جسم جو ہے، میرا مزاج جو ہے، اور میرا ظاہر اور باطن جو ہے، میری ہیت جو ہے وہ میری ہیت تمہاری طرح نہیں ہے۔ اور لستو کا ہیئتکم، تم میں کوئی میری ہیت کا نہیں ہے۔ اور ایکم مثلی، کون ہے جو میری طرح میرے ساتھ جو ہے وہ برابر ہے، تم یہ اندر روزہ نہ رکھنا۔ پھر حضور نے آگے جواب دیا، چلو یہ ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا، اب تمہیں سمجھا رہا ہوں اپنا مرتبہ، تم میرے جیسے ہو نہیں، ٹھیک ہے، آئندہ یہ روزہ نہ رکھنا، میری طرح ہوتے تو میں روزہ رکھنے کا حکم دے دیتا کہ نہ سحری نہ افطاری، اور تم میں کوئی میری طبیعت جیسا بھی نہیں ہے۔ لیکن سنو، گھبرانا نہیں، ڈانٹا نہیں تمہیں، رب یطعمنی و یسقین، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں کھاتا پیتا نہیں ہوں؟ ایک تمہارا کھانا پینا ہے وہ بھی عوارض ہیں، ایک میرا کھانا پینا ہے وہ میرے عوارض ہیں، لیکن تمہارے عوارض نظر آتے ہیں، مادی صورت میں پائے جاتے ہیں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں لیکن تمہارے سامنے بیٹھا رہوں گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرا رب اس وقت مجھے کھلا بھی رہا ہوگا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ تم کھاؤ گے تو تمہارا گلاس بھی نظر آئے گا، اس میں پانی وہ بھی نظر آئے گا، روٹی بھی نظر آئے گی، سالن بھی نظر آئے گا، تو تمہارے کھانے والی چیز جو تمہارے لیے عوارض ہیں وہ نظر آئیں گے، جو مادیت پر مبنی ہے۔ میں بھی صبح سے لے کر شام تک تمہارے سامنے، سحری کے ٹائم پہ تمہارے سامنے بیٹھوں گا، گلاس میرے آگے نہیں ہوگا، پلیٹ میرے آگے نظر نہیں آئے گی، روٹی نظر نہیں آئے گی، سالن نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ کھا نہیں رہا، میں کھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسے کھا رہے ہیں آپ؟ فرما ربی یطعمنی و یسقین، میرا رب مجھے کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ کا کون؟ فرما تم میرے جیسے ہو نہیں، اس لیے تم نہ اس مرتبے پر آ سکتے ہو نہ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اب اس سے پردہ اٹھایا امام راضی نے کچھ ہمت کر کے کہ حضور کیا کھاتے تھے اور کیا پیتے تھے۔ یہ جو حدیث پاک کے اندر ہے نا مسلم موطا امام مالک میں، یہ میں مستند روایتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے آپ، اور اس کو اپنے ذخیرہ علم میں لائیے، متقفین غور سے سنیں، اس کو اپنے ذخیرہ علم میں لائیے، اس کو یا تو بعد میں اس کو سنیے مکمل تقریر کو،
یا اس کو نوٹ کیجئے، اس کو اپنے علم میں لائیے اور عام بول چال میں اس حدیث کو لائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ مقام مصطفیٰ کریم کیا ہے۔ اس سے آپ کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اور قدر پیدا ہوگی، اور جس وقت حضور کی قدر پیدا ہو گئی کہ او ہو جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، بس اس وقت آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں۔ یہ شعری مبالغہ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ قرآن کی آیت اور حدیثیں موجود ہیں۔ فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، تم دیکھو ابو بکر آج کے بعد تو نے روزہ نہیں رکھنا، تو نے اپنی طبیعت والا روزہ رکھنا ہے جس میں تو سحری میں بھی کھائے گا، افطاری میں بھی کھائے گا، اور جو تیرا کھانے پینے کا مطلب ہے اس پر تو عمل کرے گا۔ ہاں اے علی تو بھی ایسے ہی کرے گا، اے اب عمر تو بھی ایسے ہی کرے گا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا تم میرے جیسے نہیں ہو۔ ابو بکر حضور کے ساتھ مزار میں رہ کر بھی حضور جیسا نہیں، تو یہ ملا حضور جیسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر آج بھی حضور کے ساتھ مزار میں ہیں، بولو سبحان اللہ۔ عمر آج بھی رضی اللہ حضور کے ساتھ مزار میں ہیں، وہ اتنے قریب آج بھی ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم حضور جیسے نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ کہا جائے کہ نہیں حضور تو ہماری طرح تھے، تو یہ سراسر بے ادبی کیا ہے؟ بولیے سراسر۔ کوئی بیوی اور ماں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں ایک جیسے؟ وہ کہے گی کیوں نہیں، دونوں عورتیں، بیوی بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے۔ تو مسجد حبیبیہ کا ایک بچہ کہے گا یہ عورت ہونے میں نہیں دیکھا جائے گا، رتبے میں دیکھا جائے گا۔ اور پہلے ہم نے کہا تھا آپ کو رائےوڑ نہ جائے، وہاں پر تو یہی کام پھر سکھایا جاتا ہے کہ ساری جب قدریں اور تعظیمیں ختم ہو جائیں گی تو پھر رشتہ کیا بچے گا؟ رشتوں کی قدریں تو اس مقام کی وجہ سے، تو اس کو اس انداز میں بھی آپ سمجھیں کہ بیٹی بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے اور بیوی بھی عورت ہے، لیکن ان میں فرق ہے نا۔ تو نبی بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، مولوی بشر ہیں، اس میں بھی فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس درجے پر آ کر بھی آپ اگر سمجھنا چاہیں تو اس نقطے کو لیجئے، لیکن بات اس سے اور بھی زیادہ آگے ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں، اتنی بھی آپ سمجھیں۔ تو امام رازی نے اس نقطے کو چھیڑا ہے اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی پلاتا ہے، تو نہ گلاس سامنے، نہ پلیٹ سامنے، نہ کھجور سامنے، نہ جو شریف کی روٹی سامنے، کچھ بھی سامنے نہیں ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ تو امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، فرمایا وہ خوراک مادی خوراک نہیں تھی، جب سب کھا رہے ہوتے ہیں تو سرکار اپنے قلب منیر کی طرف توجہ کرتے ہیں اور پھر پردے ہٹتے ہیں اور مصطفیٰ اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ انوار الہیہ اور وجہ کریم اور رب کے چہرے کو جو دیکھ رہے ہیں، اس کے شایع نشان، رب کی ذات کو جو دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہی وہ آپ کی خوراک ہے۔ اس کی نظیر دنیا میں بھی ہے، آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور آپ کو کوئی چہیتا آپ کو ٹکر جائے، بھوک ختم ہو جائے گی، ہوتا کہ نہیں ہوتا مجھے بتائیے؟ اس کی کچھ جھلک دنیا میں بھی ہے، کبھی آپ کو نہیں تاری ہو، خدا کرے ایسا کبھی تاری ہو تو حدیث کو آپ سمجھو کہ آپ کا جب کوئی چہیتا آپ کو ٹکر جائے، پیاس آپ کو بڑی زور سے لگی ہو، اور وہ جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور کئی برس ہو گئے آپ نے اس کو نہیں دیکھا، اور وہ اچانک آپ کے سامنے آ گیا تو پیاس غائب، اب توجہ اس کی طرف ہو گئی، اب توجہ اس کی طرف ہو گئی، اب پیاس سے توجہ ہٹ گئی، بھوک سے توجہ ہٹ گئی۔ اس کی ہلکی سی جھلک ہماری عملی زندگی میں بھی آتی ہے، اور سرکار کی زندگی میں تو یہ اپنے اعلیٰ مقام کے اوپر ہے کہ ہر پردے ہٹ جاتے ہیں اور ان دا ملیک مقتدر، قدر والا رب سامنے قدرت والا موجود ہوتا ہے، اور مصطفیٰ سحری کے وقت بھی رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں کھاتا ہوں، ارے ابو بکر میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، فرق یہ ہے کہ تیرے گھر والے تجھے کھلاتے ہیں اور مجھے میرا رب کھلاتا ہے، اور خوراک یہ کہ تیری خوراک نظر آتی ہے، میری خوراک نظر نہیں آتی ہے، تیری خوراک ہاتھوں کے ذریعے ہوتی ہے، میری خوراک نظروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ عوارض بشریہ ہے لیکن اس طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو آپ جملہ کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام باتیں اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ ان باتوں کے ساتھ اگر محمد رسول اللہ کہا جائے گا تو پھر کلمہ بنے گا، اور ان باتوں کا انکار کر دیا جائے تو طوطے کی طرح زبان رٹنے سے یا زبان کو ٹیڑھا کر کے کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے، تو ایسے دھکے پر کئی لوگ لگے ہوں جہنم میں جائیں گے۔ کلمہ ان کا مقبول ہوگا جو ان تشریحات، ان تعبیرات، ان عظمتوں کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھیں گے، حضور کا کلمہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور باپ دوپہر کی گرمی اور پیدل آ رہا ہے، اور باپ کے سامنے وہ تھوڑا دیر کھڑا ہوتا ہے، باپ سے سلام دعا کرتا ہے آگے نکل جاؤ، باپ ایسا جو ایک قدم نہیں بڑھا سکتا، اتنا بوڑھا ہے،
اور ہماری دوراجی والی جیسی چڑھائی بھی سمجھ لیجیے ایسی ہے، اور خود وہ مسجد میں پہنچا، دوسرے بندے نے اس کو لفٹ لی اور لے کر آیا، تو یہ جا کر اس سے کہنے لگا ارے یہ میرے والد صاحب تھے، آپ کس کو لے کر آ گئے؟ کہ یہ تیرے باپ تھا، تیرے والد تھے؟ یعنی ماننا تو یہ ہے کہ لانا تو تجھے چاہیے تھا، کہ یہ تیرے والد تھے؟ کہا میرے والد تھے، شناختی کارڈ دکھاؤ۔ اس نے کہا اے چپ کر، شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، باپ اگر کہا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی ادا کر، باپ کہا ہے تو تقاضے بھی ادا کر، اور باپ کہنے سے باپ کا مطلب پورا نہیں ہوتا جب تک ادب و تعظیم کے ذریعے اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں۔ تو صرف رسول اور محمد رسول اللہ کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی جب تک ذات کے ادب و تعظیم و تقاضوں کے ساتھ کلمہ شریف نہ پڑھا جائے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میرے امام کی ایک بنیادی کتاب ہے جو آپ مارکیٹ سے منگائیے، یہاں پر اگر آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، تمہید الایمان۔ یہ ہر معتکف کے پاس گھر میں ہونی چاہیے۔ تمہید الایمان شریف یہ کتاب پڑھنے جیسی چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ چھوٹی سی بات ہے لیکن زندگی بھر کی نمازوں کو بچائے گی، زندگی بھر کے روزوں کو بچائے گی، زندگی بھر کے آپ کے اعتکاف کو بچائے گی۔ تمہید الایمان، اس کو کسی سمجھدار آدمی کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیجئے، ورنہ وہ میرے امام نے میں تو اس کتاب کو پڑھتا ہوں بار بار، میرے امام نے اپنے مرتبے سے بڑی تنزل کیا ہے، جو آپ کا علمی وقار اور اہمیت اس سے نیچے آ کر بہت سادے الفاظوں میں کتاب لکھی ہے۔ تمہید الایمان ایک کتاب، دوسری کتاب میرے امام کی الامن والولا، الامن والولا۔ علامہ شریف قادری صاحب کی کتاب ہے عقائد و نظریات، علامہ اوقاری صاحب کی کتاب ہے تعارف علماء دیوبند، اور غلام مہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابھی آ چکی ہے ایک دیوبندی مذہب۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کم سے کم آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، تاکہ ایک اہل سنی ہونے کے حوالے سے کوئی کسی سے جھگڑا مقصود نہیں، کم سے کم آپ کو نظریات واضح ہونی چاہیے۔ جس طرح بحر شریعت آپ پڑھتے ہیں تو بحر شریعت کا پہلا حصہ آپ کے لیے لازم ہے، پہلا حصہ جو عقیدے کا ہے وہ لازم ہے۔ ایسے استنجا کے مسئلے پڑھ کے کرنا کیا ہے؟ کرنا کہ پہلے مسلمان بنے تو استنجا کے آداب اس کے کام آئیں گے، وہ مسلمان ہو تو نماز کے فرائض اس کے کام آئیں گے۔ اس لیے صدر الشریعہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، طہارت سب بعد میں رکھی ہے، سب سے پہلے عقیدے کو رکھا ہے۔ سب سے پہلا کس کا رکھا ہے بولیے؟ اب میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لاتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو انبیاء پر بھی اب عارض آتی ہے، اور موت بھی ایک عارضہ ہے۔ ہم حیات النبی پر چند بنیادی بات کر رہے تھے، موت بھی ایک عارضہ ہے۔ تفسیر آپ کو درجنوں کتاب میں حیات النبی کی ملے گی، لیکن جہاں پر کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے نا، اور جہاں سے نقطے اٹھائے جاتے ہیں، میں صرف اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ سنیے، تو انبیاء پر بھی موت آتی ہے، لیکن وہ موت صرف آتی ہے اور آ کر قانون قدرت مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے امام نے شعر میں اس بات کو سمجھایا تھا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اجل کہتے ہیں موت کو، اجل کہتے ہیں عربی میں موت کو۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے، ایسے آنی کہ فقط آنی ہے۔ پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے، یعنی صرف وہ آنی ہے، اور یعنی موت آئی اور موت کو قبول فرمایا، موت کا ذائقہ چکا، اس کے بعد روح مبارک دوبارہ بندر میں منتقل کر دی جاتی ہے، اور قانون قدرت مکمل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ پر قانون قدرت کو طاری کیا کہ موت آئی ہے۔ تو انبیاء کو موت آنا اس میں اختلاف نہیں، موت کے بعد حیات اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی بات بھی نہیں، بنایا گیا ہے۔ ساری امت کا یہ اجماع ہے کہ انبیاء کو موت کے بعد اللہ رب العالمین زندگی عطا فرماتا ہے، جیسے شہداء کو عطا فرماتا ہے۔ ایک چیمپئن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے کہا یہ زندے تو شہداء بھی ہوتے ہیں نا، قرآن نے کہا بل احیاء، قرآن کہتا ہے بل احیاء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ بولیے وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں پکڑ سکتے۔ بڑی پیاری بات مولا علی نے کہی کہ ایک سونے والا سو رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، وہ خواب میں لڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، گھوڑا بھگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا چل رہا۔ آپ کو کچھ پتا چل رہا ہے؟ نہیں پتا چل رہا۔ وہ سویا ہوا اور وہ اٹھا، اس نے کہا یار مجھ پر تو قیامت ڈھا دی گئی اور تمہیں پتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو خواب دیکھ رہا تھا۔ تو اب اس پر جو گزر رہی تھی تو وہ آپ کو نہیں پتا نا، لیکن وہ حیات ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جو معاملہ اسی طرح میت رکھی ہوئی اور عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو یا تو اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، جس طرح سوئے ہوئے آدمی کے خواب کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔
تو یہ قریب قریب اس غیب کو سمجھانے کی نظیریں ہیں اس دنیا میں. وہ مکمل طور پر تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس میں تو صرف عقیدہ رکھنا ہے، لیکن قریب قریب اس کو لا کر کچھ سمجھانے کے لیے یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں موجود ہیں. تو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین موت عطا فرماتا ہے، اور موت بھی ان کی مرضی سے آتی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مولوی کے تو ممبر پر گھسیٹ لی جاتی ہے، ان کے تو فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے، چلیے حضور کر نہیں جانا ہے تو پھر چلے جاتے ہیں، اگر جانا نہیں تو پھر کیا کرنا، پھر چلے جاتے ہیں. جب تک وہ راضی نہ ہو، سمجھ رہے آپ، یہ ان کی بادشاہی ہے، جب تک وہ اپنی مرضی سے راضی نہ ہو اور اپنی روح حوالے نہ کرے فرشتہ آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ تو حضور ہیں، حضور کے غلاموں میں حضرات اولیاء کی شان ہے. بخاری کتاب الرقاق کے اندر وہ جو حدیث ہے نا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، سنی نا آپ نے، اس حدیث کا آخری جملہ یہ ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ. اللہ فرماتا ہے کسی کام کرنے میں میری قدرت آگے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن تردد عن الموت المؤمن، لیکن ایک کام ایسا ہے جس میں میری قدرت تردد کرتی ہے. حدیث قدسی ہے اور بہت بڑی دلیل یاد رکھنے والی ہے. تردد عن الموت المؤمن، جب کسی مخلص صالح بزرگ نیک محبوب بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے اس میں تردد ہوتی ہے. مولا تردد کیا ہے؟ فرمایا ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساطہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، ہم اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتے. تو عام حضور کا کلمہ پڑھنے والا ولی اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے سے اسے بزرگی ملی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو یہ گویا کہ ایک توجہ طلب بات ہے. اچھا ایک بات بڑی زبردست ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضور حیات ہیں لیکن وہ برزخی حیات ہیں، دنیاوی حیات نہیں ہے، نہ ہل سکتے نہ چل سکتے کچھ بھی، معاذ اللہ یہ نہیں. اور جب ہم کہتے ہیں نہیں دنیاوی حیات ہے تو کہتے ہیں پھر دنیاوی حیات ہو تو قبر شریف سے نکالو، یہ اہانت کرتے ہیں. کہتے ہیں جب زندہ آدمی کو تم نے بند کر دیا ہے تو نکالو. ہم نے کہا دیکھو جہالت نہ کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ برزخ کا ہے، وہ زمانہ برزخ کا ہے، اور اس میں جو حیات ہے وہ دنیاوی ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غزالی زمان کا بڑا پیارا واقعہ ہے. جس وقت کسی نے اس قسم کا سوال آپ سے کیا تھا تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی، سامنے سے ایک حاملہ اونٹنی جا رہی تھی، ایک اونٹنی جا رہی تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا، جس کے پیٹ میں بچہ تھا. کہہ رہے تھے پھر حضور سانس کیسے لے رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا دیکھیے یہ اونٹنی جو حاملہ ہے، کہاں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں؟ کہ بچہ ہے. کہ وہ سانس لے رہا ہوگا؟ کہاں. کہ وہ ہل رہا ہوگا؟ کہاں. تو پیٹ چاک کر اس کو باہر نکال. تو کہنے لگا نہیں نکالی جا سکتی. کہا کیوں؟ کہ جیسا اس کا زمانہ ویسی اس کی حیات ہے. تو کہا دیکھ وہ حیات اس کے اندر موجود ہے، اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ دار الرحم ہے، لیکن حیات اس کے اندر وہی پائی جا رہی جو دنیا کے اندر ہے. وہ پی بھی رہا ہے، وہ کھا بھی رہا ہے. پینا کھانا یہ برزخی حیات نہیں ہے، پینا کھانا یہ دنیاوی حیات ہے. تو اللہ کروڑوں رحمت اتارے امام اہل سنت غزالی زمان راضی دورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مقدسہ پر کہ بر وقت برجستہ آپ نے یہ جواب مرحمت فرمایا، اور بالکل موضوع جواب تھا کہ پیٹ میں جو بچہ ہے اونٹنی کے وہ پی بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے، لیکن مر اس لیے نہیں رہا کہ اس کا جو ڈیوریشن دور جو ہے وہ عالم ارحام کا ہے، عالم ارحام کا ہے، لیکن حیات اس کی جو ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے دنیاوی ہے. ہلتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سنتا بھی. اور بچہ سنتا ہے ماں کے پیٹ میں، بچہ سنتا ہے ماں کے پیٹ میں. اب تو سائنس بھی پروف کرتی ہے، توجہ جاتی ہے، اور آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے اور اس کی دلیل دیتی ہے کہ ماں نے جس چیز کو کثرت کے ساتھ، بلکہ ماں نے جس چیز میں ذوق رکھا ہوگا وہ ذوق بھی بچے میں منتقل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں وہ سارے مزاج، ساری وہ شانیں موجود ہے جو دنیا میں آ کر اس کو ملنی ہے. تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے محال اور یہ کیسے گویا کہ منع ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے خاص سننے کی بات ہے کہ جو زمانہ ہے وہ زمانہ برزخ ہے، لیکن جو حیات ہے وہ حیات آپ کی دنیاوی ہے. اور یہی امام سیوطی لکھتے تھے، پورا رسالہ انہوں نے حیات النبی کے مسئلے کے اوپر لکھا ہے. اور میں ایک جملہ یہاں پر عرض کر دوں جلدی سے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے کہ پہلی چیز کہ حیات کہتے کس کو ہے؟ جو موت کی ضد ہے. حیات جو حیات ہے وہ موت نہیں، جو موت ہے وہ حیات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو حیات ہے وہ موت نہیں، جو موت ہے وہ حیات نہیں. تو حیات کس کو کہتے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حیات اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز میں روح ہو، روح وہ جو مادی روح ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ روح ہو تو حیات، روح نکل جائے تو موت. ہم نے کہا یہ اصل تعریف نہیں ہے، یہ تو ظاہری تعریف ہے، ورنہ حیات تو اللہ کے لیے بھی ہے. حی اللہ کا نام نہیں ہے تو اللہ میں روح ہے؟ بولو
روح نہیں، تو یہ معنی کرنا کہ حی کا معنی کہ جس میں حی وہ جس میں روح ہو اور میت وہ جس میں روح نہ ہو، تو اللہ تو حی ہے لیکن روح سے پاک ہے۔ اس لیے علامہ میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کلام کے بھی امام ہے اور لغت کے بھی امام ہیں، ان کی بڑی زبردست لغت کی مختصر سی کتاب ہے التعریفات، التعریفات چھوٹی سی کتاب، اور کیونکہ خود علم کلام کے بادشاہ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے حضرت میر شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے التعریفات کے اندر جو لغت ڈکشنری ہے، اور ڈکشنری کسی عقیدے کی نہیں ہوتی، وہ جنرل موضوع پر ہوتی ہے کہ جو اصل معنی اس کا ہوتا ہے، کسی ورڈ کا جو اصل میننگ ہوتا ہے جو اس قوم کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ ڈکشنری فرقوں کی نہیں ہوتی، ڈکشنری تو ایک جنرل ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جو بولی جائے۔ تو آپ نے تعریفات کے اندر بھی اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر بھی حیات کا معنی کہ حیات اس کو کہتے ہیں جس میں شعور ہو، جس میں شعور ہو، جس میں ادراک ہو، جس میں ادراک ہو، جس کے سینس بیدار ہو، جو ادراک ہو، جو اگلے کی چیزوں کو سمجھ رہا ہو، جو شعور رکھ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں حیات۔ جب یہ شعور اور ادراک نکل جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ یہ شعور اور ادراک جب نکل جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اور میرے آقا کی حیات تو ایسی ہے کہ وہ جب خشک تنا، جب حضور نے اس کو ہاتھ رکھا تو اس میں شعور آ گیا۔ دیکھ رہے ہیں، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے نا، ہاتھ رکھا تو اس میں بولیے شعور آ گیا، اور اس میں ایسا شعور آ گیا کہ وہ سمجھ گیا کہ جو ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول ہے۔ اس لیے علامہ عینی نے اس کے رونے کو حیات سے تعبیر کیا ہے، حیات سے تعبیر کیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی بزرگی عطا فرمائی ہے کہ خشک چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ دیکھیے اس میں حیات آ گئی۔ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر تھے، پتھر، اس نے کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے کہا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ میں کیوں بولوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بولے گا کہ میں کون ہوں۔ تو آپ نے صرف توجہ فرمائی تو پتھر بولنے لگا، اور بولنا شعور کی دلیل ہے، بولنا ادراک کی دلیل ہے۔ تو سرکار صرف توجہ کرتے ہیں تو پتھر میں حیات ہو جاتی ہے، تو خود اللہ نے آپ کو کیسی حیات عالی عطا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں اس عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے، نماز پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو حیات تو دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ حیات شہید بھی ہیں۔ اب کہتا نہیں دراصل روح زندہ ہوتی ہے، تو میں نے کہا روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے، کسی کی روح نہیں مرتی، کافر کی بھی روح زندہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو ماننا نہیں ہے تو کہتی حیات تو ہے۔ یہ سارے مسئلے یہاں پر کلیئر ہو گئے آج الحمدللہ، اور یہ میری تقریر سن کر آپ بڑے سے بڑے چیمپئن سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر بھاگا نہیں تو آپ کہنا کہ کہیں اور ہم نے ٹائم خراب کیا تھا۔ اب ذرا توجہ رکھنا کہ حیات ان کی روحیں زندہ ہوتی ہیں، یہ پھر بہت سطح کے بے حس بن کر، بے شرم بن کے بات کرتے ہیں کیوں؟ تو نبیوں کی، شہیدوں کی روحیں زندہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے۔ اگر شہید نے اللہ کی راہ میں اس نے مرنا تھا اور مرنے کے بعد اللہ نے اتنا بڑا لقب اس کے لیے کہنا کہ یہ زندہ ہے، تو صرف اس کی روح کو زندہ کرنا تھا، تو اس کو مرنے کی کیا ضرورت تھی اور قرآن کی آیت کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ یہ چلا کہ کافر کی صرف روح زندہ رہتی ہے، شہید کا جسم بھی زندہ رہتا ہے۔ اب یہ آخری بات سنیے، آپ جو درود پڑھتے ہیں تو یہ سرکار کی روح اس کو سن کر جواب دیتی ہے۔ یہ سرکار کے باقاعدہ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تمثیل، نہ میرا گندا جسم اس لائق ہے نہ ہاتھ، میں صرف آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کے اصل جو کان ہیں، جو پٹھوں سے بنے ہوئے انسان کے ہوتے ہیں، جو اصل کان ہے، ٹھیک ہے، ایک روح سنتی ہے کہ یہ کان اس کے واسطے بنتے ہیں، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ تو آپ ایسے کیونکہ مجھے کبھی ڈر یہ لگتا ہے کہ شاید بات ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے تو آپ سمجھ سکیں اس کو۔ تو یہ جو انسان کے سر کے کان ہوتے ہیں نا، تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مقدس ہے اور جو آپ کے گوش مبارک ہے، جو آپ کے کان ہیں، اصل اس کان کو حضور اسی سے اب سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سنیے، یہ عقیدہ درود میں ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس جو کان ہے نا، حضور کا اصل وہ کان جو جسمانی کان ہے، جو بشری لبادے والا کان ہے، اس سے حضور سماعت فرماتے ہیں، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ روح تو سب کی سنتی ہے، روح تو سب کی سنتی ہے، کمال یہ ہے کہ جسم زندہ ہے کہ نہیں۔ جسم، کیونکہ آپ دیکھیں نا، روح جب جسم سے نکل کے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے،
انبیاء کرام کی روح تو زندہ ہے، کیونکہ روح تو اوروں کی بھی زندہ ہوتی ہے، لیکن ان کی روح تشبیہ صرف بظاہر دے رہا ہوں، ورنہ روح تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، ٹھیک ہے؟ روحیں تو سب کی زندہ ہیں، لیکن حضرات انبیاء کی روحیں بھی زندہ اور ان کا جسم بھی زندہ، ان کا جسم بھی بولیے. اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میں بھی اس کو پیش کر دیتا ہوں، مطلب واضح ہو جائے گا. حضرت ابو دردہ کو حضور نے بیان فرمایا، ابو داؤد میں بھی ہے، اور یہ وابیوں کا ایک بہت بڑا پیر گزرا ہے حافظ ابن قیم، اس نے بھی نقل کیا جلال الافہام کے اندر کہ وہ حضور کے پاس آئے، سرکار نے فرمایا مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھ، مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھ، اس لیے کہ وہ جمعے کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. اور حافظ ابن قیم نے جملہ یہ نقل کیا ہے کہ جملہ یہ نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے، جو بندہ مجھ پر درود پڑتا ہے کہ تو بلغنی صوتہ حیث کان، ما من عبد، مطلب میرے ذہن میں آ گیا، ما من عبد یصلی علیہ، اور عبد کا لفظ حضور نے ذکر کیا، سبحان اللہ. ما من عبد، میرا کوئی ایسا غلام نہیں، ما من عبد، میرے غلام میں سے کوئی ایسا نہیں، ٹھیک ہے، یصلی علیہ، کہ وہ مجھ پر درود پڑے، بلغنی صوتہ، پہنچتی ہے اس کی آواز مجھ تک، حیث کانا، جہاں پر بھی وہ ہو. اس میں حضور نے فرشتے کا لفظ نہیں ذکر کیا، فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، پہنچتی آواز، پہنچائی نہیں جاتی، بلغنی، بلغنی یہ جو ہے یہ مجرد ہے، مزید سی نہیں ہے، پہنچتی ہے اس کی آواز، پہنچائی جاتی، یہ نہیں، ابلاغ نہیں ہے، پہنچائی نہیں جاتی، پہنچتی ہے، پہنچتی ہے، مجرد ہے، پہنچتی ہے اس کی آواز، بلغنی صوتہ حیث کانا، پہنچائی نہیں جاتی، اس کی آواز پہنچتی ہے میرے کانوں تک، وہ کہیں پر بھی ہو. اب جب حضور نے یہ ذکر کر دیا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر درود پڑھ، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھ، اس کی پڑھنے والے کی، اب سرکار نے عبد کا لفظ ذکر کیا ہے کہ میرا کوئی بھی عبد، اور عبد بندے کو کہتے ہیں، لیکن جب عبد حضور کہیں تو اس کا معنی ہوتا غلام. اس نسبت سے امام احمد رضی لکھتے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. لوگ کہتے ہیں آپ نے عبد لکھ دیا، عبد مصطفیٰ لکھ دیا، یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا جب لیگ کا بندہ تو فلانے کا بندہ، تو میں نے کہا جب بندے میں شرک نہیں ہوتا، نہیں، بندے سے مراد کارکن ہے. میں نے کہا یہاں عبد بول کے بھی غلامی مراد لیا گیا، یہاں عبد بول کے بھی، اور یہ مشترک ہے. اور جب مشترک ہے یہ چیزیں، تو مشترک میں جب تک جو ہے وہ ہم دعوے کے طور پر کسی ایک شق کو متعین نہیں کریں گے، اور بیک وقت مشترک اپنے ہر معنی پر خطی ہے، لیکن کسی ایک معنی کی تعویل کرنی پڑے گی، اور تعویل کا اختیار ہمیں ہے کہ ہم کون سا معنی لے رہے ہیں. عبد کا معنی جب ہم اللہ کی طرف پھیرتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی خلق مراد لیتے ہیں، مخلوق مراد لیتے ہیں، اس تقاضے میں بندہ اور بندگی کا منصوب لیتے ہیں. اور جب یہ عبد کا لفظ حسرام کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس سے مراد مخلوق نہیں ہوتی ہے، اس سے مراد آپ کا امتی، آپ کا مخلص، آپ کا غلام، آپ کا فرمانبردار. وضاحت موجود ہے جب ہم اپنے قول کی تفسیر کر رہے ہیں. تو اب آپ سنیے، سرکار نے جب کہا نا کہ وہ آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ صحابی تھوڑے اور آگے بڑھے، اور یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ اس پر توجہ کریں، چند باتیں ایسی ہیں کہ جس کو بیان کرنے سے مجھے بھی لگتا ہے کہ تحریک نعمت کے لیے کہ میرا رتبہ بڑھ رہا ہے. اس میں سے یہ بات واللہ، یعنی ہمارے رتبے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات، یہ چیز ہمارے رتبے کو بڑھاتی ہے. اور اس میں سے جو بات میں دل سے بیان کر رہا ہوں وہ یہ بات ہے. اگر کوئی سب چلے بھی جائے نا، خدا کی قسم یہ تقریر میں صرف اس سنگ مرمر کو دیکھ کر بھی کر سکتا ہوں، اور آپ چھپ کر دیکھیے گا اسی انداز میں کروں گا جس طرح آپ مجمع میں سن رہے ہیں. اس لیے کہ یہ باتیں ظاہر کی نہیں ہے، یہ عقیدے اور ذوق کی بات ہے. تو اس کو بڑے ذوق کے ساتھ توجہ کیجئے. جب سرکار نے فرمایا نا ابو دردہ سے کہ سن، مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھ، درود تو کہیں سے بھی پڑے گا، درود مجھ پر پہنچایا جائے گا. اور ابو داؤد کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ درود مجھ پر پہنچایا دیا جاتا ہے، اور جلال الافہام میں ہے کہ درود مجھ تک پہنچتا ہے کہیں سے بھی ہو. تو ابو داؤد کے اندر یہ جملہ موجود ہے. وہ ابو دردہ آگے بڑے شاگرد تھے حضور کے، سب کچھ سیکھ رہے تھے. کہنے کا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ روایت بالمعنی پیش کرتا ہوں. آخر نے فرمایا کیا سمجھ نہیں آئی؟ کہا حضور جب تک تو آپ مدینے میں ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پر درود پڑھوں، جب آپ قبر شریف میں چلے جائیں گے سارا مسئلہ جب صحابہ نے کلیئر کر دیا تو مناظرہ کیوں؟ خود کہتے ہیں حضرت ابو دردہ حضور یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی روایت بالمعنی، حدیث کا متن نہیں ہے لیکن تفہیم یہی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جمعے کے دن میں آپ پر درود پڑھوں گا کیونکہ آپ موجود ہیں، سامنے موجود ہیں تو میں پڑھوں گا. لیکن حضور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ پردہ فرما لیں گے، قبر میں چلے جائیں گے. اور ایک جملہ اور انہوں نے بولا، تو سادے آدمی تھے، سرکار کے شاگرد تھے، سیکھ رہے تھے، تو کوئی بے ادبی بھی نہیں تھی. آگے اس طرح کی
انہوں نے کہا کہ قد ارمتا، قد الف را می، قد ارمتا، ارمتا کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کا جسم قبر میں بکھر جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کا جسم مٹی والا ہو جاتا ہے، تو جب کان ختم ہو گئے، ہاتھ ختم ہو گئے، ہڈیاں ہو گئی، تو قد ارمتا، حضور جب یہ سب کچھ ایسا ہو جائے گا، آپ قبر شریف میں چلے جائے، جب تک آپ موجود ہیں تو میں درود پڑھوں گا، لیکن مجھے یہ سمجھائیے کہ جب آپ قبر میں چلے گئے اور جسم بکھر گیا اور جسم سارا مٹی ہو گیا تو کان تو نہیں رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو میں کیسے درود پڑھوں گا؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری روح پر درود پڑھنا، حضور نے کہا تھا مجھ پر درود پڑھنا. اور صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور جب آپ کی روح بکھر جائے گی، صحابی نے جملہ کہا جب آپ قبر میں جائیں گے تو جسم بکھر جائے گا، تو صحابی نے بات جسم کی توجہ کرنا یہاں پر، صحابی نے بھی بات کس کی کیا چیز بکھر جائے گی؟ جسم. قد علمت، جب آپ کا جسم بکھر جائے گا، کان ختم ہو جائیں گے، مٹی میں ہو جائیں گے سارے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو سوال جسم کے بارے میں تھا نا، اسی ظاہری کان کے بارے میں تھا، تو سرکار نے اسی کا جواب دیا، نہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. نہ گھبرانا نہیں، زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھاتی. ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا. سنو میرے بچوں غور سے اس بات کو، اور اپنا عقیدہ اس اپنی جوانی کی ابتدائی دور سے یہ عقیدہ بناؤ سرکار کی حیات کا کہ ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر، علی الارض ان تاکل، یہ کہ وہ کھائے اجساد الانبیاء، انبیاء کے جسموں کو. نہ فنبی اللہ حی، تو کہتا ہے کہ میرا کان مٹی ہو جائے گا، نہ نبی زندہ ہوتا ہے. تو حضور نے روح کی بات نہیں کی، سوال جسم کے بارے میں تھا تو جواب بھی جسم کے بارے میں تھا. تو حضور درود تو پڑھوں گا، لیکن جب کان مٹی میں مل جائے تو پتا چلا کہ درود جسم پر پڑھ رہا تھا، تو جب جسم رہے گا نہیں تو درود کس پر پڑھوں گا؟ تو سرکار نے روح کی بات نہیں کی، جسم کی بات کی. فرمایا کہ میرا جسم سلامت رہے گا. مراد کیا تھی کہ روحیں تو سنتی رہے گی، لیکن اس جواب یہ دیا کہ میرے یہی کان سن رہے ہوں گے. نبی اللہ حی، نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. اسے کہتے کہ رزق دینے سے مراد یہ وہ رزق یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ رزق تو حضور 100 وصال میں کھاتے رہے ہیں. تو کیا بکواس کرتا ہے؟ یہ جو 8 دن 20 دن تو سحری نہیں ہوئی، وہی تو وہ رزق تھا، وہی تو رزق تھا جو سب سامنے موجود تھے، تب بھی وہی رزق ہے. تو قبر میں جانے سے یہ کوئی فرق نہیں آ جاتا کہ اس میں کوئی حیات میں فرق ہو جائے. تو کم سے کم جب حضور صحابہ کے درمیان موجود تھے اس وقت تو یہ بہانہ بناتے کہتے وہ حیات بھی اس رزق والی ہوگی، کیونکہ رزق نہ سمجھ میں آنے والا ہے تو حیات بھی نہ سمجھ میں آنے والی ہے. میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب سرکار نے صحابہ کو روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم میں میرے مثل کون ہے، اس وقت تو سرکار ان کے نزدیک فزیکل طور پر مکمل حیات تھے نا، چل رہے تھے، پھر رہے تھے. اس وقت جو حضور رزق کھا رہے تھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو وہ جو وہ رزق جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے حضور کی حیات میں کوئی فرق آیا تھا؟ بولو نہیں آیا تھا. تو لہذا یہ قبر کا بھی جو رزق ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حیات پھر بھی اسی طرح رہے گی جس طرح مدینے میں تھی. اور وہی قول مبارک میرے آقا کا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس نبی کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو فرمایا نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیواریں لگا دی ہیں. اور ایک روایت یہ کہ کافر اس سے ہجرت کے علاوہ، یہ جملہ سنیے تاکہ اس تفسیر مکمل ہو جائے، ہجرت کے علاوہ ایک واقعہ ہے جب کافر یہاں پر سرکار کے گھر میں گھسنا چاہ رہے تھے تو سرکار باقاعدہ گھر سے نکلے اور یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سے لے کر یہ 9 آیات کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ پڑھتے ہوئے باقاعدہ حضور نکلے باہر. اور سرکار نے مٹی ہاتھ میں لیے، ہجرت سے الگ واقعہ، مٹی ہاتھ میں لی اور ابو جہل کے سر پہ ڈالی اور چلے گئے. مسجد میں جا کر سرکار تشریف فرماؤ مسجد حرام میں، وہ کھڑے رہے. کوئی آنے والے نے کہا بھائی یہاں پر کیا کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہو؟ تو کہا محمد کا انتظار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ تو مسجد میں نے دیکھا. تو مسجد میں کیسے چلے گئے؟ کہا مسجد میں چلے گئے. تو حالانکہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اور سرکار چلے گئے. یہاں پر امام رازی نے لکھا کہ دیکھو سرکار نے یہ عمل بتا دیا ہے کہ قرآن حفاظت کرتا ہے. ایک یہ آئی ہے اور اس پر گفتگو ختم کروں گا کہ قرآن حفاظت کرتا ہے. آج اسرائیل کا مقابلہ بھی تلاوت قرآن سے ہونا چاہیے اور تدبیر قرآن سے ہونا چاہیے جس طرح ہونا چاہیے. سرکار نے کفار کے درمیان سے جو سرکار روانہ ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے، تو یہ 9 آیتیں حضور کی زبان پر تکرار کی تھی. تو پتا چلا کہ قرآن حفاظت ظاہری بھی کرتا ہے، حفاظت باطنی بھی کرتا ہے.
اس لیے کبھی مشکلات کا لمحہ ہو جائے، پریشانی سر پر آئے تو بندہ باوضو ہو کر قبلہ روح کر قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور آپ دیکھیں گے کہ 10-15 منٹ کے اندر ہی سارا ٹینشن سب ختم اور رخ واضح ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا اور امام رازی نے سمجھایا کہ سرکار نے یہ 9 آیتیں پڑھی اور ان 9 آیتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس میں آپ کو راستہ عطا فرمایا۔ اس کے آخر میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو سمیٹ کر امام مبین یعنی لوح محفوظ پر رکھا ہے۔ یہ بہت قیمتی موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس کا یعنی اس رمضان کے درس کا آخری موضوع میں یہی کروں۔ لوح محفوظ کی تقریر پر انشاءاللہ کل ہے 29ویں شب، الفاروق مسجد میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، لیکن کل میں تقریر کروں گا انشاءاللہ اس پر۔ اللہ کرے کہ 30 روزے مکمل ہو۔ تراویح کا جو وقت ہے، آج کچھ حوالے تلاش کرنے میں لیٹ ہو گیا، تو کل انشاءاللہ العزیز کتنے بجے ختم کیے تھے؟ 10:30 بجے جی 10:30 بجے کے درمیان تک انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کر دیں گے، کیونکہ لوح محفوظ کا موضوع ایک سمجھنے والا ہے۔ یہ حضور کے علم کی ایک بہت بڑی شان یہاں پر موجود ہے، اور ایک بہت بڑے اعتراض کا ایک یہاں پر جواب بنتا ہے، اور قرآن میں ایسی درجنوں آیتیں لوح محفوظ کے علم کے اعتبار سے، پھر ہم سمجھیں گے کہ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہے۔ اور میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو، بلکہ اکثر ایسی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، اس لیے بتائی جائیں گی کہ آپ اس کو قرآن کے علم کے حوالے سے، ذات مصطفیٰ کے تعلق کے حوالے سے اس کو سنیں اور اس کو ذہن میں رکھیں، تاکہ قرآن کے مضامین جو بنیاد ہوتی ہیں، آگے جا کر 40 آیتیں چلتی پھر ایک بنیاد آ جاتی ہے، ان بنیاد کو اگر بندے نے سمجھ لیا تو پورا قرآن اس نے سمجھ لیا۔ اس سے آپ کا بھی عقیدہ محفوظ رہے گا، آپ کے بچوں کا بھی عقیدہ محفوظ رہے گا۔ آج کی نشست میں بات حیات النبی کی طرف چلی، تو میں نے حیات النبی کے حوالے سے چند بنیادی وہ چیزیں جو ایک مرتبے کے حوالے سے، ایک حیات کے حوالے سے جاننے کے لیے ہوا کرتی، وہ میں نے ذکر کی ہے، ورنہ ٹرو کلرز اسلام کے اوپر درجنوں تقریر حیاتوں میں موجود ہے۔ اس کو مزید اور تفصیل کے ساتھ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تمام اعتراضات کے جوابات ہمارے بزرگوں نے لکھ رکھے، کوئی ہم نے بہت بڑا تیر نہیں مارا، ہمارے بزرگوں نے سارا کام کیا ہوا ہے۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ ایک جملہ کہتے تھے کہ شیر مارتا اور گدڑ کھاتے ہیں، تو شیر جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں انہوں نے سارا کام کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں، ہمارے جو اکابر جو شیر ہیں اللہ کے، انہوں نے سارا کام کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان کا نام نہ بولوں تو زبان بھی نہ چل سکے، اس لیے کہ البرکت و مال اکابر، ہماری برکت اور ہماری عزت ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے سلاف، اپنے بزرگوں کے ساتھ ہمیں متمسک اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے فیض کو اللہ رب العالمین ہمارے قلب و جگر پر جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔